باب 11 غزوات و سرایا۔ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ سورۃ الروم۔ دشمنان اسلام کی لڑائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ اس وقت شروع ہوئیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال تک تبلیغ فرمائی اور اس عرصے میں جھوٹے معبودوں کے ماننے اور گندے عقیدے رکھنے والوں کو خدائے یکتا کی وحدانیت کا واعظ فرماتے رہے۔ توحید کے مواعظ ہی دشمنوں کی عداوت کا سبب بنے اور سلسلہ وعظ و نصیحت کے روکنے کی غرض سے دشمنوں نے مختلف اور متعدد تدابیر پر عمل کیا۔ مستہزئین کی ایک جماعت مقرر کی گئی۔ ان کا کام یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک فعل کی ہنسی اڑائیں، منہ چڑھائیں، باہر سے آنے والے نو واردوں میں مسلمانوں کے خلاف بدظنی پھیلائیں تاکہ نو وارد شخص نہ کسی مسلمان سے بات چیت کرے اور نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ملاقات کرے۔ اس جماعت کے تحت میں کئی کمیٹیاں تھیں اور ہر ایک کمیٹی اپنے اپنے کام کو پوری مصروفیت سے انجام دیتی تھی۔ ایک کمیٹی کا کام یہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں وعظ کے لیے کھڑے ہوں اور تعلیم اسلام پر تقریر فرمائیں، وہاں یہ لوگ شور و شغب کریں اور مجمع میں بدامنی و پریشانی پھیلاتے رہیں۔ ایک کمیٹی کا کام یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گلی کوچے میں آتے جاتے وقت گارا، کیچڑ، مٹی ڈالا کریں، پتھر ماریں، عبادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو گردن بھینچیں، اندھیری راتوں میں حضور کے راستے پر گڑھے کھودیں، خار بچھائیں، دروازے پر سنڈاس پھینکیں۔ چند ٹولیاں شریر لوگوں کی الگ تھیں جن کا کام تھا کہ اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ ہر طرح ظلم و ستم اور فریب و دغا کرنا مستحسن سمجھتے تھے۔ وہ موقع مل جانے پر قتل کر کے ان کی لاش کو پہاڑ کے غاروں میں پھینک دیا کرتے تھے۔ اس جور و ستم کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکثر مسلمان وطن چھوڑ چھوڑ کر ملک حبش میں چلے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنوز ان سنگ دلوں کے راہ راست پر آ جانے سے مایوس نہ ہوئے تھے، اس لیے مکہ ہی میں قیام پذیر رہے۔ مگر دشمنان دین نے اب معاہدہ کیا کہ کھانے کی کوئی چیز مسلمانوں اور ان کے خیر اندیش لوگوں کے ہاتھ نہ فروخت کی جائے۔ 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سختی کو بھی برداشت کیا اور اس کے بعد انہوں نے مکہ کے قرب و جوانب میں دورے لگانے اور وعظ فرمانے شروع کیے، لیکن اطراف مکہ کے سب قبائل اہل مکہ ہی کے حلیف تھے، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر ذرا کان نہیں دھرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکامیابی کی داستان سن کر اہل مکہ خوش ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے تعجب و حسرت اور غصے کی کوئی حد نہ رہ گئی جب انہوں نے یکا یک یہ سن لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم اہل یثرب یعنی مدینہ کے قلوب کو مسخر کر رہی ہے۔ اہل مکہ کو اب یقین آنے لگا کہ تعلیم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں دور دور تک اثر پہنچانے کی طاقت مخفی ہے، اس لیے سب نے یہ ارادہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا چراغ گل کر دیا جائے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں نہ کوئی حکومت ہو، نہ آئین ہو اور جہاں جان و مال کے تحفظ کا کوئی بھی ذریعہ موجود نہ ہو، جہاں کی وحشی اور جاہل اقوام کی جنگ جوئی و خون ریزی صدیوں سے ضرب المثل ہو، جب تمام باشندے ایک نہتے شخص کے قتل پر متفق ہو جائیں اور اس کے لیے تدبیر بھی یہ کی جائے کہ ہر ایک قبیلے سے ایک ایک بہادر شمشیر زن کا انتخاب کیا جائے اور وہ سب انتقام کے کمینہ جوش سے فراہم کیے جائیں، تو بدیہی ہے کہ نظر با اسباب ظاہری اس کا بچ جانا امکان سے بالا تر ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان محاصرین کے محاصرے سے صاف نکل کر چلے گئے۔ اس واقعے پر ہر ایک منکر غور کرے تاکہ اسے قدرت ربانی کا اعتراف سہل ہو جائے۔ ہر ایک مسلم شکر کرے کہ اسے حفاظت الہی کا جو خاص خاص بندوں کے لیے بارگاہ رب العزت سے کی جاتی ہے
وجود مجسم نظر آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچ جانا، مدینہ پہنچ جانا دشمنوں نے اپنی ذلت کا موجب سمجھا، اس لیے کینے کی آگ حسد کی بھٹی میں اور زیادہ تیز ہو گئی، اور سب نے سوگندیں کھا لیں کہ ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ناچیز مسلمانوں کو ضرور بر ضرور روئے زمین سے محو کر کے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خونخوار وحشیوں کی غارت گرانہ عادات سے بخوبی آگاہ تھے۔ حزم و احتیاط کا تقاضا تھا کہ ایسے دشمن کی حرکات و سکنات کی خبر رکھی جائے، بیدار مغزی و دور بینی سے دشمن کی تدابیر متعلق فراہمی افواج اور تیاری جنگ کو سرسبز نہ ہونے دیا جائے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل کیا۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں کی ہر ایک کوشش کا نام جو انہوں نے جنگ سے بچنے کے لیے کی، لوگوں نے جنگ رکھ لیا ہے۔ یہ لوگ نہ واقعے کی علت دریافت کرتے ہیں، نہ مسلمانوں کے مدعا کی تلاش، نہ مسلمانوں کے افعال کا تفحص، اور پھر جلدی سے اپنی رائے بھی قائم کر لیتے ہیں۔ اسی غلطی کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ بے خبر مسلمان بھی سمجھنے لگے کہ مسلمانوں کی ہر ایک نقل و حرکت جنگ ہی کے لیے تھی۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قدیم سے قدیم مسلمان مورخین نے اس نقل و حرکت کا نام غزوات یا سرایا ہی رکھا ہے، لیکن یہ زمانہ حال کی خوش فہمی ہوگی کہ غزوات و سرایا کے الفاظ کو لفظ جنگ کا مترادف سمجھا جائے، حالانکہ ان کے لغوی معنی قصد اور سیر کے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ متقدمین رحمہم اللہ تعالی نے ہر ایک قسم کی نقل و حرکت کو دو قسموں پر منقسم کیا ہے۔ الف، وہ نقل و حرکت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو، اس کا نام غزوہ ہے۔ غزوہ کی تعداد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باروایت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ 19 بیان کی ہے۔ با، وہ نقل و حرکت جو کسی مسلمان نے ایک ہو یا ایک سے زائد کی ہو، اس کا نام سریہ ہے۔ اب ہم ذیل میں ایک نقشہ جملہ غزوات و سرایا کا درج کرتے ہیں، جس طرح قدیم تاریخوں میں ان کو اسی عنوان سے درج کیا گیا ہے۔ اندراج میں ترتیب زمانی کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ نقشے کا نمبر شمار بہت ضروری نمبر ہے۔ نقشے کے اختتام پر جو بحثیں لکھی گئی ہیں، ان میں ہر ایک جگہ اسی نمبر شمار کا حوالہ دیا گیا ہے۔ نقشہ غزوات و سرایا جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 ہجری سے 9 ہجری تک یعنی 8 سال کے اندر ہوئے تھے۔ نمبر 1، سریہ سیف البحر، رمضان 1 ہجری میں ہوا۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 30 اور مسلمانوں کے امیر حمزہ بن عبد المطلب تھے۔ کافروں کی تعداد 300 اور ان کے سردار ابو جہل۔ گشت لگا کر مسلمان واپس آئے۔ یہ سریہ احوال مکہ کے تجسس کے لیے بھیجا گیا تھا۔ دشمن نے مسلمانوں کو باخبر پایا اور لوٹ گیا۔ نمبر 2، سریہ رابغ، شوال 1 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 60 اور ان کے سردار عبیدہ بن الحارث۔ کافروں کی تعداد 200 اور ان کے سردار اکرمہ یا ابو سفیان۔ گشت لگا کر مسلمان واپس آئے۔ یہ سریہ احوال اہل مکہ کے تجسس کے لیے بھیجا گیا تھا۔ سنیت المرد پر موجود دیکھا گیا۔ نمبر 3، سریہ زرار، ذیقعد 1 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 80 اور سردار سعد بن ابی وقاص۔ جحفہ تک گشت لگا کر واپس چلے آئے۔ نمبر 4، غزوہ ودان یا غزوہ ابوا، صفر 2 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 70۔ اس غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ عمر بن محاشی الزمری سے معاہدہ کیا کہ نہ قریش کو مدد دیں نہ مسلمانوں کو۔ نمبر 5، غزوہ بوات، ربیع الاول 2 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 200۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل تھے۔ کافروں کی تعداد 100 اور ان کا سردار امیہ بن خلف تھا۔ رضوی اور بوات ہو کر واپس مدینہ تشریف لائے۔ راہ میں قافلہ قریش ما امیہ ملا تھا۔ رضوی پہاڑ کا نام ہے جو یمبو کے قریب ہے۔ نمبر 6، غزوہ صفوان یا بدر اولا، ربیع الاول 2 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 70۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے۔ کافروں کی طرف سے کرز بن جابر الفہری۔ صفوان تک دشمن کا تعاقب کیا گیا مگر ہاتھ نہ لگا۔
قرز بن جابر اہل مدینہ کے مویشی لوٹ کر لے گیا تھا جس کا تعقب کیا گیا۔ نمبر 7، غزوہ ذوالعشیرہ، جمادہ الاخرہ 2 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 150، ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بنی مدلج اور بنی زمرہ سے معاہدہ ہوا۔ ذوالعشیرہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بندر یمبو کی جانب ہے۔ نمبر 8، سریہ نخلہ، رجب 2 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 12 اور عبداللہ بن جہش اس کے سردار تھے۔ کافروں کی طرف سے ایک قافلہ زیر سرداری ابنائے امیہ تھا۔ اس میں 2 قیدی ہوئے۔ قیدیوں کو چھوڑا گیا، مقتول کا خون بہا دیا گیا۔ قریش کی خبر کو بھیجے گئے تھے مگر مڈ بھیڑ ہو گئی تھی۔ نمبر 9، غزوہ بدر الکبریٰ، رمضان 2 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 313 اور اس کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کافروں کی تعداد 1000 اور ان کا سردار ابو جہل تھا۔ اس غزوے میں 22 مسلمان شہید ہوئے جبکہ 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قید ہوئے۔ مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ بدر مکہ سے 7 منزل اور مدینہ سے 3 منزل ہے۔ دشمن 2/3 سفر طے کر چکا تھا۔ تب ثابت ہو گیا کہ وہ مدینہ پر آ رہا ہے۔ تب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدافعات کے لیے نکلے۔ نمبر 10، سریہ عمیر بن العدی الختمی، رمضان 2 ہجری۔ مسلمانوں کی طرف سے ایک مرد عمیر اور کافروں کی طرف سے ایک عورت مسمات اسما بنت مروان ختمیہ۔ اسما قتل ہوئی۔ عمیر نے اپنی رشتے کی بہن کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قوم کو جنگ پر اکسایا کرتی تھی چھری سے قتل کیا۔ نمبر 11، سریہ سالم بن عمیر انصاری، شوال 2 ہجری۔ مسلمانوں کی طرف سے ایک ہی شخص سالم جبکہ دوسری جانب سے ایک یہودی ابو اقفا یہودی قتل ہوا۔ ابو اقفا یہودی لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا کرتا تھا، سالم نے مار ڈالا۔ نمبر 12، غزوہ بنو قینقاع، شوال 2 ہجری۔ اس میں مسلمانوں کی طرف سے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جبکہ دوسری طرف قبیلہ بنو قینقاع تھا۔ شہر بدر کیا گیا۔ جب مسلمان بدر پر گئے ہوئے تھے اس وقت انہوں نے مدینے کے اندر بلوا اور بغاوت کی، اس لیے جلا وطن کیے گئے۔ نمبر 13، غزوہ سویق، ذی الحجہ 2 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 200 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے۔ کفار کی جانب سے 200 سوار تھے اور ان کی سرداری ابو سفیان اموی کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقب کیا، دشمن ہاتھ نہ آیا۔ ابو سفیان مدینہ تک آیا، 2 مسلمانوں کو قتل اور پھلدار درختوں کو کاٹ کر چلا گیا۔ نمبر 14، غزوہ کرکرۃ القدر یا بنو سلیم، محرم 2 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 200، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے۔ دوسری طرف سے قبیلہ بنو غطفان و بنو سلیم تھے۔ دشمن مدینے پر حملہ کرنے کے لیے فراہم ہوا تھا، اسلامی فوج کے مظاہرے سے بھاگ گیا۔ ایک غلام یسار نامی گرفتار ہوا تھا، چھوڑ دیا گیا۔ نمبر 15، سریہ ایزن، مسلمانوں کی جانب سے غالب بن عبداللہ لیثی، دوسری طرف سے قبیلہ بنو غطفان و بنو سلیم تھے۔ دشمن کے کچھ آدمی مارے گئے، باقی بھاگ گئے۔ غزوہ نمبر 14 کی تکمیل میں یہ سریہ کیا گیا تھا کیونکہ دشمن نے دوبارہ اجتماع کر لیا تھا۔ نمبر 16، سریہ محمد بن مسلمہ، ربیع الاول 3 ہجری۔ اس سریہ میں 5 مسلمان شریک ہوئے اور سردار تھے محمد بن مسلمہ الانصاری الخزرجی، اور مقابلے میں ایک یہودی کعب بن اشرف تھا۔ کعب یہودی قبائل کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا کرتا تھا۔ مکہ جا کر قریش کو جنگ کے لیے آمادہ کیا جس کا نتیجہ جنگ احد ہوا۔ ابن مسلمہ اس کا دودھ شریک بھائی تھا، اس نے قتل کر ڈالا۔ نمبر 17، غزوہ ذی امر یا غزوہ غطفان یا غزوہ انمار، ربیع الاول 3 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری میں 450 سوار شامل تھے جبکہ مقابلے میں بنو ثعلبہ اور بنو محارب تھے۔
بنو سالبہ اور بنو محارب جمع ہوئے تھے کہ مدینے پر حملہ آور ہوں، اس مظاہرے سے منتشر ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد تک سفر فرمایا۔ داسور نامی شخص جو تلوار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا تھا، مسلمان ہوا۔ نمبر 18، سریہ کردہ، جمادی الاخرہ 3 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 100۔ سردار تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کفار کی جانب سے سردار تھے ابو سفیان اموی۔ قریش کے تجارتی رستے پر مظاہرہ کیا گیا۔ کردہ بن سفیان جو قافلے کا رہنما تھا، گرفتار ہوا، پھر مسلمان ہو گیا۔ نمبر 19، غزوہ احد 6 شوال 3 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 650 پیادہ، جبکہ کفار کی تعداد 2800 پیادہ، 200 سوار، کل 3000، جن کی سرداری ابو سفیان اموی کر رہے تھے۔ مسلمانوں کا سخت نقصان ہوا، مگر کفار مروب ہو کر نتیجے میں ناکامیاب ہوئے۔ احد مدینہ سے 3 میل ہے۔ دشمنوں نے مکہ سے احد تک چڑھائی کی تھی۔ نمبر 20، غزوہ حمراء الاسد 7 شوال 3 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 540 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے، جبکہ کفار کی جانب سے 2970 کفار تھے اور ابو سفیان ان کا سردار تھا۔ دشمن کو مروب کیا گیا۔ جنگ احد سے اگلے دن دشمن کے کیمپ تک صرف اس لیے مظاہرہ کیا گیا تھا کہ دشمن مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر پھر حملہ نہ کر دے۔ 2 اسیر ہوئے اور شاعر ابو عزہ قتل ہوا، کیونکہ بدر میں اس نے عہد دیا تھا کہ آئندہ شریک جنگ نہ ہوگا۔ برخلاف اس کے اس نے اس دفعہ دیگر قبائل کو بھی مسلمانوں کے خلاف ابھارا۔ نمبر 21، سریہ قطن یا سریہ ابو سلمہ مخزومی 1 محرم 4 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 150 اور ان کے سردار ابو سلمہ مخزومی تھے۔ کافروں کی طرف سے طلحہ و سلمہ۔ مسلمانوں کے مظاہرے سے مدینے پر ڈکیتی نہ کر سکے۔ یہ مشہور ڈکیت اور ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ مدینہ پر ڈکیتی ڈالنا چاہتے تھے۔ جب مسلمان مظاہرہ کرتے ہوئے قطن تک، جو ان کا مأویٰ تھا، پہنچ گئے تو گروہ منتشر ہو گیا۔ نمبر 22، سریہ عبداللہ بن انیس 5 محرم 4 ہجری۔ مسلمانوں کی جانب سے صرف ایک صحابی عبداللہ بن انیس الجوہنی الانصاری تھے، دوسری طرف ایک سفیان حذلی تھا۔ عبداللہ نے سنا تھا کہ سفیان نے عرفہ پر مسلمانوں کے خلاف جمعیت فراہم کی ہے۔ عبداللہ وہاں پہنچا اور سفیان کو مار ڈالا۔ نمبر 23، سریہ رجی صفر 4 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 10 اور ان کے سردار تھے عاصم بن ثابت یا مرثد بن ابی مرثد الغنوی۔ کفار کی جانب سے 100، قبیلہ ازل و قارہ۔ 10 واعظین اسلام کو شہید کیا گیا۔ مسمات سلامہ زن طلحہ نے اشتہار دیا تھا کہ جو عاصم کو مارے اسے 100 شتر انعام دے گی۔ اس قبیلے کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ 10 واعظین اسلام کو ساتھ لے گئے تھے۔ 8 کو راہ میں تیروں کا نشانہ بنایا، 2 کو اہل مکہ نے خرید کر سولی پر چڑھا دیا۔ 40 دن لاشیں سولی پر رہیں۔ کتب سیر میں ان کی تعداد 6 ہے، صحیح بخاری میں 10 ہے۔ نمبر 24، سریہ بیر معونہ یا سریہ ترز صفر 4 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 70 اور سردار تھے منذر بن عمر، جبکہ کفار کی طرف سے ایک بڑی جماعت تھی اور اس کا سردار عامر بن مالک تھا۔ 69 عالم دین شہید اور شکار ظلم ہوئے۔ عامر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا، کہا میرا ملک اسلام کے لیے آمادہ ہے، کچھ واعظ ساتھ بھیج دیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 عالم ساتھ کر دیے۔ وہ جب ان کے علاقے میں پہنچے تو قبائل ریل و زکوان و بنو سلمہ نے حملہ کیا، صرف عمر بن امیہ الزمری بچ کر آئے۔ نمبر 25، سریہ عمر بن امیہ الزمری ربیع الاول 4 ہجری۔ مسلمانوں کی طرف سے 1 عمر بن امیہ تھے، جبکہ کافروں کی طرف سے 2 از قبیلہ بنو کلاب۔ چونکہ عمر نے غلط فہمی سے یہ 2 شخص 2 سردار قبیلے کے قتل کر دیے تھے،
اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا خون بہا ادا کیا۔ عمر بن امیہ جو 70 علماء میں سے بچ کر مدینہ آ رہے تھے، دیکھو نمبر 24، انہوں نے 2 شخصوں کو سوئے پڑے پایا اور غلطی سے انہیں قاتلوں کی جماعت سے سمجھ کر قتل کر دیا۔ نمبر 26، غزوہ بنو نذیر، ربیع الاول 4 ہجری۔ اس غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردار تھے، جبکہ مقابلے میں قبیلہ بنو نذیر بجرم بغاوت و اقدام قتل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے نکال دیے گئے۔ بنو نذیر یہودی مدینہ کے اندر آباد تھے اور مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کے جرم کی سزا میں جلا وطن ہو کر خیبر میں آباد ہوئے تھے۔ غزوہ خیبر بھی انہی کی شرارتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ نمبر 27، غزوہ بدر الاخری، ذی قعدہ 4 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 1500 پیادہ 10 سوار، کل 1510۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سردار تھے۔ کفار کی تعداد 2000 پیادہ 50 سوار، کل 2050، اور ان کا سردار ابو سفیان اموی تھا۔ مقابلہ نہیں ہوا تھا۔ ابو سفیان مکہ سے لشکر لے کر تیران یا عصفان تک آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خبر پا کر مقابلے کے لیے نکلے۔ وہ راستے سے لوٹ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لے آئے۔ نمبر 28، غزوہ دومت الجندل، ربیع الاول 5 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 1000۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سردار تھے، جبکہ مقابلے میں باشندگان دوما۔ مقابلہ نہیں ہوا، راستے ہی سے لوٹ آئے۔ معلوم ہوا تھا کہ دومت الجندل میں جمع کثیر فراہم ہے اور مدینہ پر حملہ کرنے کو تیار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو معلوم ہو گیا کہ خبر غلط تھی، واپس تشریف لے آئے۔ راہ میں اوینا بن حسن سے معاہدہ ہوا۔ نمبر 29، غزوہ بنو مستلق یا مریسی، 3 شعبان 5 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مسلمانوں کے سردار تھے، جبکہ دوسری طرف حارث بن زرار سید بنو مستلق تھا۔ دشمن کو شکست ہوئی، قیدی سب چھوڑ دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا کہ حارث نے مسلمانوں سے جنگ کے لیے جمعیت فراہم کی ہے۔ بریدہ اسلمی کو بھیج کر صحت کی گئی، تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادھر متوجہ ہوئے۔ صرف بنو مستلق جنگ پر کھڑے ہوئے، باقی منتشر ہو گئے تھے۔ نمبر 30، غزوہ احزاب یا خندق، شوال یا ذی قعدہ 5 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 3000، جبکہ مسلمانوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دوسری جانب 10,000 کا لشکر تھا، جس کے سرداران ابو سفیان اموی وغیرہ تھے۔ دشمن ناکام واپس ہوا۔ سرداران یہود نے مختلف قبائل اور قریش کو لڑائی کے لیے فراہم کیے۔ مسلمانوں نے مدینے کے اندر رہ کر خندق کی پناہ میں مدافعت کی۔ 1 ماہ تک دشمنوں نے محاصرہ کیے رکھا، پھر چپکے سے واپس ناکام چلے گئے۔ نمبر 31، سریہ عبداللہ بن عتیق، ذی قعدہ 5 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 5۔ عبداللہ بن عتیق الانصاری الخزرجی سربراہ تھے۔ مقابلے میں سلام بن ابو الحقیق ایک یہودی خیبر تھا۔ دشمن قتل ہوا۔ جنگ احزاب میں اسی نے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنے میں جد و جہد کی تھی۔ اب مقرر جمعیت کا انتظام کر رہا تھا۔ عبداللہ نے اس کو خوابگاہ میں رات کو پہنچ کر قتل کر دیا۔ نمبر 32، غزوہ بنو قریظہ، ذی الحجہ 5 ہجری۔ مسلمانوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جبکہ مقابلے میں بنو قریظہ تھے۔ دشمن قید اور قتل ہوا۔ بنو قریظہ یہودی تھے اور مسلمانوں کے ساتھ ہم عہد تھے۔ بغاوت کے جرم میں یہ اسیر کیے گئے۔ انہوں نے چاہا کہ ایک منصف جو مقبول فریقین ہو ان کا فیصلہ کرے۔ منصف نے ان کا فیصلہ بموجب احکام تورات شریف جس کے وہ قائل تھے کر دیا، اس لیے 400 قتل ہوئے۔ یہ تعداد باروایت جابر اندت ترمذی و نسائی و ابن حبان ہے۔ نمبر 33، سریہ قریظہ، محرم 6 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 30 سوار،
جبکہ ان کے سردار محمد بن مسلمہ انصاری تھے۔ کفار کی تعداد 20 تھی اور ان کی سربراہی سمامہ بن اسال کر رہا تھا۔ سمامہ پکڑا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہا کر دیا، وہ بعد رہائی مسلمان ہو گیا۔ محمد بن مسلمہ نے سمامہ کو جانب مدینہ آتے دیکھا اور راستہ گھیر کے گرفتار کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہا فرما دیا۔ اخلاق محمدی اور تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ سمامہ نجد کا سردار تھا۔